اللہ کے حبیب کے پیارے حسین ہے، حضرت علی کی آنکھ کے تارے حسین ہے، حضرت امام علی مقام۔ اور حضرت ابراہیم حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جانب ایک ران پر حضرت ابراہیم ہے، ایک پر حضرت امام علی مقام ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کو ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے چند دن کے بعد انتقال کر گئے، مطلب حضور نے حضرت امام علی مقام کو، حضرت حسین کو منتخب کر لیا کہ اگر جو ہے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کا میں انتخاب کرتا ہوں اور حسین رخصت ہوتے ہیں تو حضرت فاطمہ، حضرت علی کو، خود حضور علیہ السلام کو بہت رنج ہوگا، اور یہاں اگر ابراہیم رخصت ہوتے ہیں تو صرف زیادہ رنج مجھے ہی ہونا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کو منتخب کیا۔ حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ رخصت ہو گئے، اور جب جب امام علی مقام آتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرحبا کہتے اور فرماتے کہ تجھ پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا، حسین تجھ پر میں نے مرحبا، اس کو مرحبا جس پر میں نے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حسنین کریمین سے، دونوں سے حضور اتنی محبت فرماتے کہ شاید دنیا کا کوئی نانا اتنی محبت نہیں کرتا ہو۔ یعنی ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمارا بچہ کبھی ہماری پیٹھ پر آ کر نہیں بیٹھتا، یا کوئی نانا نماز پڑھتا ہے اس کا نواسا کبھی پیٹھ پر آ کر شاید نہ بیٹھتا ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ، یہ محبت کی انتہا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں لیکن اس کو لمٹ میں رکھتے ہیں اپنے محبوب کو، بھائی یہ لمٹ ہے، ابھی نماز پڑھنا ہوں دور رہو، اگر قریب بھی آیا تو ہاتھ پکڑ کر تھوڑا ایسا کر دیں گے، پھر وہ زندگی بھر آنے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن حضور علیہ السلام کی محبت ایسی محبت کہ دنیا کا کوئی نانا اپنے نواسے سے ایسی محبت نہیں کرتا ہوگا کہ نانا جان نماز پڑھ رہے ہو اور پیٹھ مبارک پر آ کر نواسا بیٹھ جائے۔ تو حضور علیہ السلام کے دوشے مبارک پر، آپ کے کاندھے پر، پیٹھ پر آ کر آپ کے نواسے بیٹھ جاتے، اور سرکار علیہ السلام سجدہ لمبا کر دیتے، یعنی اب جب تک نواسے نے ہٹنا نہیں ہے تب تک حضور علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھانا نہیں، اور سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی جاری ہے، اور جب تک حسن و حسین میں سے جو بھی ہے وہ ہٹیں گے نہیں تب تک حضور علیہ السلام نے اپنا سر نہیں اٹھانا۔ اس قدر محبت۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس گیا تو سرکار علیہ السلام باہر تشریف لائے، چادر اس طرح اوڑی ہوئی تھی، اور دیکھا چادر ہل رہی ہے، تو ان کو تشویش ہوئی ہے چادر ہل رہی ہے، حضور نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ایک طرف حسن ہے ایک طرف حسین ہے، اور حضور علیہ السلام کی رانوں کے ساتھ چمٹے ہوئے، اور ایک دوسرے سے جو ہے وہ مزاح کر رہے ہیں، اور جو ہے چادر اس طرح جو ہے حرکت کر رہی ہے۔ تو اتنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین سے محبت کیا کرتے ہیں، اور
اسی دوران اگر حضرت جبریل آ جائے اور حضرت جبریل حضور علیہ السلام کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام حسین سے اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، اٹھایا ہوا ہے، پیار کر رہے ہیں، اور یہ خبر سنائی جائے کہ یا رسول اللہ آپ کے امتی آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیں گے، تو کیسی دکھ بھری بات ہوگی کہ حضور علیہ السلام کو جب یہ بتایا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے بتایا کہ جبریل نے مجھے یہ خبر دی ہے، اور مقام طف کی مٹی بھی لا کر حضرت جبریل نے حضور کو عطا کی، حضور کو دی کہ یا رسول اللہ یہ اس مقام کی مٹی ہے جہاں پر حضرت حسین نے شہید ہونا ہے، اور حضرت امام عالی مقام کی شہادت کا شہرہ بچپن سے ہی آپ کے گھرانے میں مشہور تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لیکن کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہیں ہوا، کبھی بھی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی کہ یا اللہ اس بلا کو، اس آزمائش کو ہم سے ٹال دے۔ نہیں، اس خاندان کو پتا تھا کہ جب امتحان ہونا ہے تو بس ہونا ہے، امتحان ہونا ہے تو ہونا ہے۔ اللہ رب العزت اس امتحان میں حسین کو کامیابی عطا فرمائے، یہ تو دعا ہوتی تھی، لیکن آزمائش کو ٹالنے کی دعا نہیں ہوتی تھی کہ یا اللہ اس آزمائش کو ہم سے ٹال دیا جائے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ مجھے شہید کر دیا جائے، لیکن جو ہے حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی حق سے پیچھے نہیں رہتے، بلکہ جب جو ہے یزید تخت پر آ گیا، حضرت امام عالی مقام کو بن موسم کے بلایا گیا، رات کا وقت ہے، آفس ٹائمنگ نہیں ہے، اور امام عالی مقام کو خبر پہنچ رہی ہے کہ ولید تمہیں گورنر ہاؤس میں، مکہ کے گورنر میں، مدینہ کے گورنر میں یاد کرتا ہے، آپ آ جائیں۔ حضرت امام عالی مقام کہتے ہیں کہ آفس ٹائمنگ نہیں ہے، لگتا ہے امیر معاویہ انتقال کر گئے، یزید تخت پر آ گیا اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ جب آپ گئے، جب وہاں پہنچے تو بات یہی تھی، لیکن آپ نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ مجھے جیسا بڑا آدمی اس طرح چار دیواری میں بیعت نہیں کرتا۔ پھر حضرت امام عالی مقام نے مدینہ چھوڑا، اب مکہ پہنچے، مکہ میں کوفہ والوں کے خطوط کہ آپ یہاں پر تشریف لائے، ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں پر آئے۔ تو سوال ہے کہ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کیوں گئے، کوفہ کی طرف آپ نے سفر کیوں کیا؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کو کثرت سے خطوط آئے، اور اب کوئی عذر جب باقی نہ رہا، امام مسلم کو بھیج دیا، امام مسلم نے وہاں کے حالات لکھ دیے، اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اور دوسری اہم ترین وجہ ہے کہ وہاں پر جا کر ہمیں نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے آپ نے مکہ چھوڑا، اس وقت کے جب حاجی مکہ آ رہے تھے، لیکن آپ 3 ہجری کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کی طرف جا رہے تھے نظام مصطفیٰ کے لیے، حضور علیہ السلام کے دین کو تخت پر لانے کے لیے۔ حضرت امام عالی مقام کی راہ میں بڑی رکاوٹیں آئیں، لیکن امام عالی مقام نہیں رکے، یہاں تک کہ اون اور محمد کو حضرت عبداللہ جعفر نے، ان کے والد نے خط دے کر بھیجا اور کہا کہ آپ جہاں پر بھی ہے رک جائیں، جب میرا خط ملے میں آ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ جعفر پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر کہا کہ خدا کے واسطے آپ نہ جائیں، آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے اچھا نہیں کیا، آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام عالی مقام نے جانا تھا، کیونکہ آپ کی چند دنوں کے بعد شہادت ہونی تھی، مقام شہادت آپ نے پہنچنا تھا۔ یاد رکھیں، جس کو جہاں مرنا ہے یا جہاں شہید ہونا ہے وہاں پر اس کو پہنچنا ہے، وہاں اس کو جانا ہے۔
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جب حضرت عبداللہ بن جعفر نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت امام عالی مقام نے اس موقع پر کہا تھا کہ مجھے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا حکم ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ کہا کہ حضور میں نے خواب میں تشریف لائے بس۔ فرمایا کیا؟ کہا کہ وہ تو میری اور حضور کی بات ہے، وہ میرے سینے میں راز ہے، وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا، یہاں تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا اور نہ میں کسی کو بتاؤں گا۔ تو یہ ایک راز تھا جو حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھا، جو آپ نے کسی کو نہیں بتایا، کہ اتنی رکاوٹوں کے باوجود کہ فرزدق آتا ہے، فرزدق کہتا ہے کہ آپ کی کہاں پر روانگی ہے، تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بتاتے ہیں تو فرزدق بھی کہتا ہے کہ دیکھو ان کوفہ والوں کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کے دل جو ہے آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح آج کل نہیں ہوتے، کسی دینی مجلس میں بٹھا لو تو دینی بات بندہ ایسے کرتا ہے جیسے اس سے بڑا کوئی عالم فاضل نہیں، اس سے بڑا کوئی عاشق نہیں، اور جب ووٹ دینے کی بات آتی ہے تو نظام مصطفیٰ کے لیے اس کا ووٹ نہیں ہے، اس کا ووٹ کسی لبرل کے لیے۔ باتیں اس کی دیکھو تو دینی باتیں ہیں، لیکن نظام مصطفیٰ کے لیے، حسینی جد و جہد کے لیے اس کا کوئی کردار نہیں۔ تو یہی بات تھی کہ فرزدق شاعر نے، عبداللہ بن مطیع نے تقریباً ایک ہی بات کی کہ حضور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن دل آپ کے ساتھ ہے۔ جب رات کے پہر کسی جگہ بیٹھتے ہیں، کہیں پر چوکی لگاتے ہیں، پھر آپ کی باتیں کریں گے کہ امام عالی مقام یہ تو مولا علی یہ تو وہ آئیں گے تو ہم بیعت کریں گے، پھر آپ کی باتیں کریں گے، لیکن جب ڈیوٹی ٹائم ہوگا تو پھر یزید کی مانیں گے۔ ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہے، لہٰذا حضور آپ نہ جائیں۔ لیکن حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظام مصطفیٰ کے لیے جانا تھا۔ امام عالی مقام کا جذبہ یہ تھا کہ کوفہ والے ہی صحیح میرے ہاتھ پر بیعت کو کرنا چاہتے ہیں، میں پورے شام میں، پورے عراق میں یا مدینہ اور مکہ میں اس وقت نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے کے لیے میری تیاری نہیں ہے یا میں قائم نہیں کر سکتا، تو کوفہ میں تو کر سکتا ہوں، اور کوفہ والوں نے خط بھیجے ہیں، لہٰذا عذر اب کوئی باقی نہیں رہا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کوفہ والوں نے وہی جفا کی، بے وفائی کی، اور امام عالی مقام کو چٹیل میدان میں اتار دیا گیا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مخاطب کر 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 کہتے رہے کہ تم نے ہمیں خط بھیجے، لیکن یہ منکر ہو گئے۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ ان کی تلواریں میرے اوپر نہ اترے، میرے لیے نہ نکلے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ جہنم کے مستحق ہو جائے۔ حضرت امام عالی مقام نے متعدد بار میدان کربلا میں ان کو سمجھایا کہ تم یہ حرکت نہ کرو، تم مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک چلے جاؤ، اس روئے زمین پر اگر محمد الرسول اللہ کا کوئی نواسہ ملے گا تو وہ میں ہوں، باقی کوئی نہیں۔ نواسہ رسول روئے زمین پر میں ہوں، تلواریں نہ نکالو۔ میں نے تمہارا مال کھایا ہے یا تمہاری جان لی ہے، کسی کو زخمی کیا ہے، تم کیوں میری جان لینا چاہتے ہو؟ حضرت امام عالی مقام نے کہا کہ مجھے جانتے ہو میں علی کا بیٹا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میں سید الشہداء حضرت علی المرتضیٰ میرے والد کے چچا ہیں، مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں۔ لیکن پیارے بھائیوں یاد رکھو کہ جب سرکاری نوکری کا مسئلہ آ جائے نا تو پھر بندہ کچھ بھی نہیں دیکھتا، پھر نہ ختم نبوت کے مجاہدوں کو کوئی دیکھتا ہے، پھر نہ جو ہے سامنے یہ دیکھتا ہے کہ نواسہ رسول ہے یا کوئی اور ہے، پھر وہ ڈیوٹی کرتا ہے۔ ہاں کچھ ان میں حر جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب حر نے ابن سعد کو کہا کہ تو حملہ کرے گا تو ابن سعد نے کہا کہ حملہ تو کروں گا، تو حر جو ہے حضرت امام عالی مقام کے پاس آیا اور معافی تلافی کرنے لگا کہ حضور میری وجہ سے آپ یہاں پر ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا جب ان کی بے وفائی سامنے آ گئی کہ جہاں سے آیا ہوں وہاں جانے دو، لیکن میں نے آپ کو گھیر لیا اور میری وجہ سے آپ اس چٹیل میدان میں پہنچے ہیں، حضور میں معافی چاہتا ہوں،
حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل دیکھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حر تو دنیا میں بھی آزاد ہے تو آخرت میں بھی آزاد، آپ نے معاف کر دیا، اور حضرت حر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ انہی سرکاری نوکروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پہرہ داری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی نوکری سے ہمیں بچائے کہ ہم اللہ کے دین کو نقصان پہنچائے، ایسے نوکری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے جو یزیدیوں نے کیا۔ نوکری کا مسئلہ تھا نا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ ہم جو اذان دے رہے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ محمد کون ہے؟ یہ وہ محمد ہے کہ جو یہ حسین کے نانا، ان کو نہیں پتا۔ جب یہ نماز پڑھ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کی آل کون ہے؟ یہی تو حسین ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، سمجھ سب آ رہا تھا، لیکن مسئلہ تھا نوکری کا مسئلہ تھا، نوکری کا مسئلہ تھا، اس لیے یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور بالآخر حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کو سبق دے گئے صبر و استقامت کا، کہ جب کوئی آزمائش آئے تو صبر کے ساتھ اس آزمائش کے ساتھ رہنا ہے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اپنی زبان پر کوئی کلمہ کفر نہیں لانا یا کوئی کلمہ شکایت نہیں لانا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کس قدر پریشان ہوں گے، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جنگی سامان نہیں ہے، اور پھر یہ جنگلی لوگ، یہ 22,000 کا لشکر، وہ بھی جنگلی لشکر، وہ ایسا جنگلی جانور بھی سمجھ جاتا ہے، شیر کو بھی 4 بوٹیاں ڈالو تو وہ جو ہے مالک کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ لیکن یہ اس قدر جو ہے جہالت سے بھرے ہوئے تھے کہ اذانیں کہہ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اس قدر جو ہے عقل سے پیدل۔ لیکن حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سخت آزمائش میں بھی اپنی زبان پر ایسا کلمہ نہیں لے کر آئے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ معاذ اللہ آج کل ہم پر تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو کلمہ کفر کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو امام علی مقام نے ہمیں صبر و استقامت کا ہمیں سبق دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بلند کرنے کا سبق دیا۔ آج دنیا میں ہمارے پاس ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے، یوں تو 57 اسلامی ممالک ہے، لیکن ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر نظام مصطفیٰ قائم، ایک ملک بھی ایسا نہیں کہ جہاں پر قرآن کا قانون نافذ ہو۔ قرآن میں ہے چور کے ہاتھ کاٹے جائے، کہیں پر نہیں کٹتے۔ قرآن میں ہے کہ فساد فی الارض اگر کوئی کرے، جیسے ابھی چند دن پہلے بچی کے ساتھ معاملہ ہوا، مجرم پکڑا گیا، مجرم کو دفنا دیا گیا، تو قرآن کے قانون پر عمل کرتے نا، اس کا ایک ہاتھ کاٹتے، اس کا ایک پاؤں کاٹتے اور اس کو زندہ سولی پر لٹکا دیا جاتا، وہ لٹکا رہتا 8 دن 10 دن، لوگ اس کو دیکھتے رہتے، اس کو نشانہ عبرت بناتے۔ یہی قرآن کہتا کہ یہ فساد فی الارض کر رہا، یہ زمین پر فساد کر رہا ہے۔ جس دن قرآن کا قانون نافذ ہوگا اس دن زمین امن سے بھر جائے گی، اس دن زمین امن سے بھر جائے گی۔ لیکن افسوس کہ پوری روئے زمین پر کہیں پر بھی قرآن کا قانون نافذ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، لیکن اس پر عمل کہیں پر نہیں کیا جاتا۔ السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، عمل کہیں بھی نہیں ہے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، عمل کہیں پر بھی نہیں ہے۔ زانی کی سزا یہ ہے کہ کوئی زنا کرے تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر اس کو مار دیا جائے، پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ زنا کرے۔ اسلام ایک مرتبہ سزا دیتا ہے،
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب حد کسی کو لگ جائے تو وہ زمین پر 40 دن بارش سے بہتر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ایک مرتبہ حد لگ گئی نا، ہاتھ کسی چور کا کٹ گیا تو یہ بہتر ہے اس سے کہ زمین پر 40 دن بارش ہوتی رہے۔ جب 40 دن بارش ہوگی تو کتنی کھیتی باڑیاں ہوگی، کتنا پانی جمع ہو جائے گا، کس قدر عظمتیں ملے گی۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ حد جاری ہو یہ بہتر ہے۔ جب حد جاری ہوگی تو جو چور لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں، وہ سدھر جائیں گے اور زمین امن سے بھر جائے گی۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ یہی تو نافذ کرنے کے لیے حضرت امام علی مقام کوفہ گئے تھے، ورنہ تو یہ گھرانہ کیا پیسوں کے لیے گیا تھا؟ امام علی مقام کوفہ کا سفر کر رہے ہیں مال کے لیے، سیٹ کے لیے نہیں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وہاں پر جا کر قرآن کا قانون نافذ کرنا۔ لیکن آج پوری روئے زمین پر اسلامی ملک ایک بھی نہیں ہے جہاں پر قرآن کا قانون نافذ کیا جائے یا نافذ ہوتا ہو، ایک بھی نہیں۔ بلکہ پاکستان جو بنا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے بنا ہے، ورنہ کیا انڈیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہمارے باپ دادا؟ انڈیا میں کیا وہاں پر مسجدیں نہیں تھیں؟ وہاں پر مسجدیں بھی تھی اور آپ سے زیادہ آج بھی ہے، وہاں پر آپ سے زیادہ آج بھی مسلمان ہے۔ تو بھائی پاکستان کیوں آئے تھے؟ پاکستان کیوں بنایا تھا؟ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا کہ پاکستان کا نعرہ تو آپ لگا رہے ہیں، پاکستان میں آئین کیا ہوگا؟ تو کہا کہ ہمیں آئین بنانے کی ضرورت نہیں، ہمارا آئین قرآن ہے، ہمارا آئین قرآن ہے، ہم قرآن کو نافذ کریں گے۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب نے جب قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکیزہ کلمات سنے تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا تھا بڑا عظیم آپ کا مقصد ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میرا ہر مرید آپ کے ساتھ ہے۔ اور اعلان کر دیا گیا کہ اگر کسی مرید نے بھی حضرت قائد اعظم کا ساتھ نہ دیا تو وہ میرا مرید نہیں ہے، وہ میرا مرید نہیں ہے۔ پاکستان بنا تھا نظام مصطفیٰ کے لیے، لیکن وہ افسوس ہے کہ مسجد تو بن گئی، نماز ایک بھی نہیں ہوئی۔ نظام مصطفیٰ ایک دن کے لیے بھی یہاں پر قائم نہیں ہوا، ورنہ پاکستان تو نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ پاکستان کے لیے جو جد و جہد ہو رہی تھی نظام مصطفیٰ کے لیے ہو رہی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ نظام مصطفیٰ کا نعرہ۔ لیکن افسوس کہ امام علی مقام کی نیازیں کھا کھا کر تھک گئے، لیکن نظریہ حسین کے لیے کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ اور نظریہ حسین کیا ہے؟ حق قائم ہو جائے، باطل مٹ جائے۔ نظریہ حسین یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ آ جائے اور باطل کا نظام ختم ہو جائے، یہ نظریہ حسین ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو ہمیں اپنانا ہو، اس کے لیے کام کرنا ہو۔ اس کے لیے کام کس طرح ہوگا کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہے، ہمیشہ اسلام کے ساتھ رہے۔ حتی الامکان آپ کی کوشش ہو کہ مجھ سے، میری ذات سے اسلام کو فائدہ ہو، اسلام کو بلندی ملے۔ یہاں تک کہ جب انگوٹھا لگانے کی بھی بات آئے تو اسلام کو انگوٹھا لگاؤ۔ بات حسین کی کرتے ہیں، انگوٹھا لبرل کو لگاتا ہے۔ بات حسین کی کرتا ہے اور جناب علی انگوٹھا جو ہے اس کو لگاتا ہے، جو دین دشمن ہے اس کو لگاتا ہے۔ یہ تو حال ہے لوگوں کا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آج کم از کم ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد نظام مصطفیٰ کی جد و جہد ہوگی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کو آنے نہیں دیا جائے، کیونکہ اس وقت بھی یزید تھا۔ یزید نے کہا نمازیں پڑھو، زکاتیں دو، روزے رکھو، ہم سے بیعت کرو، نظام کی بات نہیں کرو۔ اور آج بھی یہی بات ہے، نمازیں پڑھو، وائٹ ہاؤس میں آ کر پڑھو، تمہاری مسجد میں جگہ نہیں ہے، برابر میں چرچ ہے، وہاں پر آ کر پڑھو، نظام کی بات نہیں کرو۔ پوری دنیا میں آج مسلمان کو نظام کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اپنے نظام کی بات نہیں کر سکتے، یہ قرآن کی بات نہیں کر سکتے، قرآن کے قانون کو نافذ نہیں کر سکتے۔ اس وقت بھی یزید تھا، آج بھی یزید ہے، اور آج بھی یزید روکتا ہے، اس وقت بھی یزید روکتا تھا، اور وہ کہتا تھا نظام کی بات نہیں کرو، ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو اور ہمارے ماتحت ہو جاؤ، نظام کی بات نہیں کرو۔ اور آج بھی بس یہی بات ہے کہ نظام کی بات نہیں کرنے دی جاتی، جو یہ نظام کی بات کرتا ہے اس کو جو ہے قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ خادم حسین رضوی کو آپ دیکھ لیں، انہوں نے نظام کی بات کی،
تو آج ان کی تصویر کو بھی سوشل میڈیا پر برداشت نہیں کیا جاتا. نظام کی بات جو کرے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. باقی کہتے ہیں آپ مسجدیں بناؤ، نمازیں پڑھو، آپ زکاتیں دو، آپ حج کرو، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. باقی قرآن کی بات نہ کرو، نظام کی بات نہیں کرو، ہمارے ماتحت ہو کر چلو. اور جس دن نظام آیا تو اس دن اس امریکہ کی ہمت نہیں ہوگی کہ سمندر پار کر کر اسلامی ممالک میں آ کر دندناتا پھرے اور مسلمانوں کو یہ بدماشی کرے اور بدماشیاں دکھائے پھرے. اس کی ہمت نہیں ہوگی. آج یہ بدماشی دکھا رہا ہے، مسلمانوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہاں پر آ کر اس نے جو ہنگامہ کیا سب کے علم میں ہے. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی نظام ہی نہیں. کیونکہ حسین کی نیازیں تو کھائی ہے سب نے، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریے کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں. امام علی مقام کی سیرت کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں. مسلمانوں کو اگر عروج چاہیے ہے تو دامن حسین پکڑ لے. مسلمان ممالک کو عروج چاہیے، مسلمان حکمرانوں کو اگر عروج چاہیے تو 4 دن کی نہیں 1 دن کی عزت کی زندگی جی لے، لیکن دامن حسین پکڑ کر جی لے اور حسین سے سیکھ لے کہ حق کے ساتھ رہنا ہے اور باطل کو جھٹلانا ہے. تو انشاءاللہ تم ترقی کرو گے، تمہیں عروج ملے گا. رب تعالی ہم سب کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.